جب پہلے کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی و عیاری کی پرانی روش یاد آئی۔ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر عرضی لکھی کہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ 150 عرضیاں جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ اپنے مطمئن چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اور اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لے آئیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیت بھی ہو گئے۔ حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں اطمینان میں دلایا گیا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھر یزید پلیدیوں کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفے کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ جب یہ مرد کوفہ پہنچا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی۔ امیروں کے دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں۔ جب دروازے سے باہر آئے، ایک بھی ساتھی نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم کو آواز پہنچی، تلوار لے کر اٹھے اور ان بمنشوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے۔ شیر خدا کا بھتیجا پھر تیغ حقف اٹھا اور آن کی آن ان میں شغالوں کو پریشان کر دیا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کر دیے۔ شیر مظلوم کا تن ان ظالموں کے پتھروں سے خونا خون تھا، مگر وہ تیغ برکف و کفر برلب حملہ فرماتا باہر نکلا اور راہ میں جو گروہ کھڑے تھے ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا۔ جب یہ حالت دیکھی، ابن اشعث نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان ہے، نہ آپ کے قتل کیے جائیں، نہ کوئی گستاخ ہو۔ مسلم مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ خچر سواری کے لیے حاضر ہوا، اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا، یہ پہلا مکر ہے۔ ابن اشعث نے کہا، کچھ خوف نہ کیجیے، فرمایا، وہ امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے۔ ایک شخص بولا، تم جیسا بہادر اور روئے؟ فرمایا، اپنے لیے نہیں روتا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے، وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکروہ بد عہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشعث نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہارے امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین کے پاس بھیج کر میرا حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ جب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد بن نحات کے پاس لائے گئے، ابن اشعث نے کہا، میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا، تجھے امان دینے سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا نا کہ امان دینے کو۔ ابن اشعث چپ رہے۔ مسلم اس شدت محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا، مجھے اس میں سے پلا دو۔ ابن عمرو باہلی بولا، دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں سے ایک بوند نہ چکھنے پاؤ گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم میں آب گرم پیو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او سنگ دل درشت کو آب حمیم و نار جہنم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی
منگا کر پیش کیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب ابن زیاد بن نہاد کے سامنے گئے سے سلام نہ کیا، وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ فرمایا تو مجھے وصیت کر لینے دے۔ اس نے اجازت دی۔ مسلم مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے فرمایا مجھ میں تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ اس سنگ دل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا سن لے، یہ تیرے چچا کی اولاد ہے۔ وہ الگ لے گیا۔ فرمایا کوفہ میں نے 700 روپے قرض لیے ہیں، وہ ادا کر دینا اور بعد میں قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دی۔ وہ بولا کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے یا نہیں؟ انہیں پوشیدہ رکھنے کو فرمایا۔ تو نے ظاہر کر دی، اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر۔ اور حسین اگر ہمارا قصد نہ کریں گے ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا مسلم کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ پھر حکم پا کر جلاد ظالم انہیں بلائے قصر لے گیا اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ شہید کیے گئے اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ غرض آج یہ دھوم دھامی جلسہ جو ایک غرض مشترک کے ساتھ اپنے محبوب کی در و دولت پر حاضر ہے، اپنی بھرپور کامیابی پر انتہا سے زیادہ مسرت ظاہر کر رہا ہے، مگر امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص وجہ سے اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے، یا ان کے سامنے سے کسی نے پردہ اٹھا کر کچھ ایسا عالم دکھا دیا ہے کہ ان کے مقدس نگاہوں کو اس مبارک منظر کی طرف دیکھنے اور ادھر متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں، اور اگر کسی وقت حاجیوں کے جماؤں کی طرف حسرت سے دیکھتے اور حج نفل کی فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے تو تقدیر زبان حال سے کہہ اٹھتی ہے حسین تم غمگین نہ ہو، اگر اس سال حج نہ کرنے کا افسوس ہے تو میں نے تمہارے لیے حج اکبر کا سامان مہیا کیا ہے، اور کمر شوق پر دامن ہمت کا مبارک احرام چست باندھو۔ اگر حاجیوں کی سعی کے لیے مکہ کا ایک نالہ مقرر کیا گیا ہے تو تمہارے لیے مکہ سے کربلا تک وسیع میدان موجود ہے۔ حاجی اگر زمزم کا پانی پئیں گے تو تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر شربت دیدار پلایا جائے گا کہ پیو، تم خوب سیراب ہو کر پیو۔ حاجی بقرعید کی 10ویں کو مکہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے تو تم محرم کے 10ویں کو کربلا کے میدان میں اپنی گود کے پالوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حاجیوں نے مکہ کی راہ میں مال صرف کیا ہے، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان و عمر بھر کی کمائی لٹا دو گے۔ حاجیوں کے لیے مکہ میں تاجروں نے بازار کھولا، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطر اپنی دکانیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں، وہاں تم جانیں بیچو گے۔ یہاں حاجی خرید و فروخت کو آتے ہیں، تمہاری دکانوں پر تمہارا دوست جلوہ فرمائے گا، جو پہلے ہی ارشاد کر چکا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لیے ہیں۔ غرض ان کیفیتوں نے کچھ ایسا ذخور رفتہ بنا دیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقرعید کے 8ویں تاریخ کوفے کا قصد فرما لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے کے خلاف کیا اور جانے سے منع آئے۔ فرمایا جو ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا اور عرض کی کچھ دنوں طائل فرمائیے اور انتظار کیجیے، اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں اور دشمنی کو نکال باہر کریں تو جانیے کہ نیک نیتی سے بلاتے ہیں، اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں ہرگز وہ حضور کی بھلائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابل آئیں گے۔ فرمایا میں استخارہ کروں گا۔ عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پھر آئے اور کہا بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روانگی میں آپ کے شہید ہونے کا اندیشہ ہے۔